الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اب یہاں پر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف اور شدت میں ہیں. یہاں پر چاچا کا انتقال، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں، اور اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ایمان کی دعوت، لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتے رہے تو طائف والوں نے ستایا، مکے والوں نے ستایا، مکے والوں نے نکال دیا. ایسے وقت ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی ام ہانی، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے. یہاں سے اس بات کو غور سے سننا، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 پر 1 سال کی عمر آپ کو پہنچی. 50 پر 1 سال نبوت کے 11ویں سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے. اچانک چھت پھٹ گئی اور حضرت جبرائیل امین آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جگا کر کعبۃ اللہ لے کر گئے. کتابوں میں لکھا ہے حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کے ساتھ تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امین چھت پھاڑ کر گھر میں داخل ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبۃ اللہ لے کر آئے مکے کے پاس. تو کعبۃ اللہ میں حتیم ایک جگہ ہے کہ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹے. تو جبرائیل امین اور میکائیل یہ 2 فرشتے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر حتیم سے اٹھائے، آپ زمزم کے پاس لے کر گئے. زمزم کا کنواں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زمزم کے کنویں کے پاس لے کر گئے. وہاں جانے کے بعد ایک سونے کا پیالہ لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شق صدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اطہر کو سینے کو چاک کیا، سینے کو پپھاڑے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے اسے صاف کیے ہیں، دھوئے ہیں، اور اس کے اندر علم و حکمت مکمل طور پر اس قلب کے اندر بھر دیے. کیونکہ اب یہاں سے 7 آسمانوں کے اوپر جانا ہے اور اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے. پھر ایسے وقت میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس دل کے اندر جو ہے جو پاورز جو دینا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے واسطے جو پاورز ہونا ہے وہ پورا پاورز اس دل کے اندر رکھ دیے زمزم سے دھو کر. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے جیسے تھے ویسے ہی کر دیا. بچپنے میں ایک مرتبہ ہوا، 35 سال کی عمر میں ایک مرتبہ ہوا، اور اس وقت 7 آسمانوں کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سے بات چیت کے لیے لے کر جانا تھا. اللہ کا بلوایا آیا تھا. تو ایسے وقت میں سینے کو چاک کیے، دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھوئے اور علوم اور حکمت کو اس کے اندر بھر دیے، اور اللہ تعالیٰ کے تجلیات کو جذب کرنے کی صلاحیت اس قلب اطہر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ڈال دیے ہیں. پھر اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے قلب کو، دل کو جیسے پہلے تھا ویسا کر دیے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سواری لے کر آئے. ایک سواری. اب اس وقت ہم یہاں سے کسی دوسری کنٹری کو جانا ہے تو وہاں پر فلیٹ میں ہم جائیں گے. 7 آسمانوں کے اوپر جانا ہے جیتے جاگتے جسم کے ساتھ حالت بیداری میں. ایک جنت کی سواری لے کر آئے جبرائیل امین، وہ اس کا نام ہے براق. تو وہ سواری پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھائے اور بٹھا کر یہاں سے بیت المقدس فلسطین لے کر گئے ہیں. راتوں رات، ایک رات میں مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جیتے جاگتے حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلوائے ہیں سفر کے لیے، ٹور کے لیے. گویا آپ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت بہت زیادہ ستائی، پتھر سے مارے ہیں، خود جسم پورا لہو لہان ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دل اطہر بہت غم زدہ تھا. تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سارے عجائبات کا نظارہ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر بلائے ہیں. میرے حبیب کو بلا کر لاؤ، یہ سارے نظارے دکھائیں گے.
اللہ اکبر. دنیا میں کسی نبی کو جیتے جاگتے یہ دنیا میں رہتے ہوئے 7 آسمانوں کے اوپر جا کر پھر آنا، 7 آسمانوں کے اوپر جا کر وہ سارے مناظر دیکھ کر پھر دنیا میں آنا، یہ شرف کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا. صرف اور صرف نبیوں کے سردار، رحمت دو عالم، رأفت مجسم، حضور پر نور، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جیتے جاگتے 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ جو ہے بات کیے ہیں. تو بہرحال کہ حضرت جبرائیل امین اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براق سواری پر بٹھائے اور بٹھا کر سیدھا بیت المقدس لے کر گئے. فلسطین ہزاروں کلومیٹر ہے، مکے سے بیت المقدس ہزاروں کلومیٹر ہے، کہ ایک رات میں وہاں لے کر گئے. اس زمانے میں کیا تھا؟ اس زمانے میں پیدل یا اونٹ یا گھوڑا اس طرح جانا تھا. مہینوں سفر، سالہ سال سفر لگتا تھا. اتنا جو ہے اتنی دور کی مسافت طے کرنا. جنت کی سواری جو لے کر آئے ہیں وہ سواری کیا تھی؟ جہاں پر اس کی نظر پڑتی وہاں پر اس کا قدم پڑتا، حد بصر. تو جہاں پر اس کی جو ہے نظر پڑتی ہے اس جگہ پر اس کا قدم پڑتا. اتنا تیز رفتار جنت کی سواری براق لے کر آئے ہیں. اور جبرائیل امین جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی سواری پر بٹھائے، اپنی سواری پر بٹھا کر لے کر جا رہے تھے، تو ایک جگہ پر انگور کے درخت ہریالی نظر آئی. تو ایسے وقت میں جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتریے، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھیے. جنت کی سواری اس جگہ پر اتری اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھے ہیں. نماز کے بعد جبرائیل امین پوچھے، اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس جگہ پر نماز پڑھی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. تو فرمایا یہ یثرب ہے، یہ مدینہ ہے. یثرب، اس مدینہ، تو یہ نام مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہیں. یہ پہلے اس جگہ کا نام تھا یثرب. یثرب کے معنی ہلاکت و بربادی. حضور جب مدینہ المنورہ گئے تو پوچھا یہاں کا نام کیا ہے؟ تو یثرب نکال کر مدینہ حضور نام رکھے ہیں. تو فرمایا کہ جبرائیل امین نے کہا یہ یثرب ہے، یہاں پر آپ کو ہجرت کرنا پڑے گا. آگے یہاں پر آپ کو آگے ہجرت کا حکم ہوگا، یہاں پر آپ ہجرت کریں گے. جبرائیل امین نے بتایا. پھر وہاں سے جو ہے براق پر بیٹھے، ایک مقام آیا تو وہاں پر جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی یہاں پر آپ کو جو ہے نماز پڑھنا ہے. تو اس جگہ پر اترے، رکعت نماز پڑھی. پوچھا کہ یہ جگہ کون سی معلوم ہے کیا؟ تو فرمایا نہیں. تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ شجرہ موسیٰ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی جھاڑ کے قریب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بات کیا کرتے تھے. تو گویا وہ جگہ بابرکت تھی. تو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ کر آگے بڑھے اور پھر جو ہے سواری چل رہی تھی. تو پھر ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے. اور نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اترے، 2 رکعت نماز پڑھے. پوچھا کہ اس جگہ کے بارے میں پتا ہے؟ تو فرمایا نہیں. تو فرمایا کہ یہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑے نبی گزرے ہیں، تو یہ یہاں پر ان کا مسکن، یہاں پر ان کا گھر تھا، وہ بھی بڑی برکتوں والا تھا. پھر اس کے بعد آگے سواری جو ہے جا رہی تھی، بیت المقدس جانا ہے. پھر درمیان میں ایک جگہ آیا. جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہاں پر اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے. 2 رکعت نماز حضور پڑھے. اور جبرائیل امین پوچھے کہ اللہ کے نبی یہ جگہ کس کی پتہ ہے؟ کہ فرمایا کہ نہیں. تو جبرائیل امین نے بتایا یہ مقام اللحم ہے، یعنی یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی جگہ ہے. تو وہ بڑی بابرکت جگہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر آگے بڑھے. اور آگے بڑھنے کے بعد بیت المقدس پہنچے. وہاں پر جنت کی سواری کو باندھ دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جبرائیل امین جب بیت المقدس مسجد اقصی قبلہ اول ہے، وہ بیت المقدس مسجد اقصی جب وہاں پہنچے ہیں تو یہ براق کو، یہ سواری کو ایک سوراخ سے باندھ دیے. کتابوں میں لکھا ہے یہ وہ سوراخ ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء جو بیت المقدس میں تھے اپنی سواریوں کو اس سوراخ سے، اس کنڈی سے باندھتے تھے. مرور زمانہ کی وجہ سے وہ سوراخ بجھ گیا تھا. تو جبرائیل امین اپنی انگلی سے جو ہے وہ جو جہاں پر وہ سوراخ تھا وہ سوراخ کو جو ہے اپنی انگلی سے جو ہے سوراخ نکالے ہیں. اور اس جگہ پر جہاں دوسرے انبیاء
باندھتے تھے اپنے سواری کو، اسی جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو باندھا گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جبرائیل امین بیت المقدس مسجد اقصی پہنچے۔ آپ کے انتظار میں بعض انبیاء، تھوڑے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام وہاں پر آپ کے انتظار میں موجود تھے۔ ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب آپ کے انتظار میں وہاں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین مسجد اقصی پہنچے، 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز، 2 رکعت تحیۃ المسجد نفل نماز ادا کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ جو ہے آ رہے ہیں، مسجد میں جمع ہو رہے ہیں، بہت سارے افراد جو ہے مسجد میں جمع ہو گئے۔ یہ واقعہ جو ہے رات کا ہے، اور بہت سارے افراد مسجد اقصی میں جمع ہونے کے بعد ایک مؤذن نے اذان دی، اذان دینے والے اذان دیے، اور وقت ہوا تو اقامت کہنے والا اقامت کہا، الفاظ پڑھیں۔ سارے لوگ جب اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، بس اب نماز جماعت ٹھہرنا ہے، تو اب سارے اس انتظار میں تھے کہ امامت کون کرے گا، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون آگے بڑھے گا۔ تو جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر ٹھہرا کر امامت کے لیے۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کو ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھائے کہ آپ امامت فرمائیں، آپ نماز پڑھائیں۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آسمانوں پہ جو رہنے والے فرشتے ہیں وہ بھی نازل ہوئے حضور کی اقتداء میں، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام، جو مرتبہ ہے، تمام انبیاؤں کے سردار ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شرف کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، اور نماز پڑھانے کے بعد جبرائیل امین نے آپ سے پوچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے کہ کن لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھا ہے؟ پھر عرض کیا، پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جتنے انبیاء اکرام مبعوث ہوئے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ پھر نماز کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات فرمائی۔ جو بڑے انبیاء تھے ان تمام انبیاء اکرام سے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات فرمائی، اور تمام انبیاءوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی تعریف بیان فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمام جس وقت جو انبیاء اکرام موجود تھے، کہ تمام نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے انہی صفات کی وجہ سے، کہ نبیوں کے سردار ہیں، اور امت جو دی گئی ہے وہ خیر الامم ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف، تحمید بیان فرمائی، اور پھر وہاں سے جو ہے مسجد سے باہر نکلے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے، ایک پیالہ جس میں ایک دودھ کا پیالہ تھا، دوسرا پیالہ پانی کا پیالہ تھا، تیسرا پیالہ شراب کا پیالہ تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ شہد کا پیالہ ہے۔ تو 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اختیار کیا۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین فطرت کو اختیار فرمایا۔ دودھ کا پیالہ، اس کی تعبیر دین فطرت کو آپ نے اختیار فرمایا۔ اگر آپ پانی کو اختیار فرماتے تو پھر ایسے وقت میں آپ کی امت غرق ہو جاتی، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو پھر آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار فرمایا، کہ دودھ اس کی تعبیر ہے کہ آپ نے دینی فطرت کو اختیار فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین بیت المقدس کی امور سے فارغ ہونے کے بعد حضور کو آسمانوں پر بلند کیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، اور زمرد اور زبرجد، ایک چمکیلے پتھرے اور بہت مہنگے ہیرے جیسے پتھرے، جیسے موتیاں اور ہیرے ہوتے ہیں، ویسی ایک سیڑھی زمین سے لے کر آسمانوں تک ایک سیڑھی بنائی گئی۔ گویا سمجھنے کے لیے اس کو جیسے ایک لفٹ ہوتا ہے، بڑی بڑی 15-20 منزلیں چڑھنا، سیڑھی چڑھنا ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں جو ہے نہیں چڑھ سکتے، گویا ایک لفٹ بنائی گئی، ایک سیڑھی بنائی گئی، کہ جو زبرجد اور زمرد سے بنائی گئی ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 روایتیں ہیں،
ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھیوں کے ذریعے سے آسمان پر بلند کیے گئے. ایسے چمکیلے ہیرے جواہرات اور زمرد اور زبرجد کے سیڑھی بنائی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سیڑھیوں کے ذریعے سے آسمانوں پر پہنچے. اور شان یہ تھی کہ سیڑھیوں کے دونوں جانب لیفٹ اور رائٹ سائڈ میں پورے فرشتے جو ہے پورے فرشتے آپ کی تعظیم و تکریم میں ٹھہرے ہوئے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہیں اور یہ زمین سے لے کر آسمان تک کی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، ایسے جو ہے مضبوط اور چمکیلے سیڑھیاں جن کے دائیں اور بائیں جانب میں ملائکہ فرشتے جو ہے ٹھہرے ہوئے ہیں. براق پر سوار ہو کر یہ سیڑھیوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر پہنچے ہیں. ابن اسحاق ایک راوی ہے، ائمہ سیر میں سے ہیں، سیرت بیان کرنے والے امام ہیں. ان میں سے ایک راوی ہیں، ایک امام ہیں ابن اسحاق. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے معتبر اور مستند راویوں سے یہ خبر مجھے ملی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے وقت میرے سامنے ایک ایسی سیڑھی پیش کی گئی، ویسی سیڑھی میں نے کبھی نہیں دیکھی جو چمکیلی ہے اور خوبصورت سیڑھی ہے. اس سیڑھی سے میں نے آسمانوں پر بلند کیا گیا اور رفیق جبرائیل امین یعنی میرے رفیق جبرائیل امین نے مجھے اس سیڑھی پر چڑھایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہی سیڑھی ہے جس سیڑھی کے ذریعے سے انسانوں کی روحیں آسمان تک پہنچتی ہیں جسم سے روح نکلنے کے وقت. اللہ کے فرمایا یہ وہی سیڑھی تھی جس سیڑھی سے انسان بنی آدم کی روحیں آسمان پر پہنچائی جاتی ہیں. انسان کے جسم سے روح نکل کر جب جاتی، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے افراد جن کا انتقال ہونے کے بعد ان کی آنکھیں اوپر ٹکی کی ٹکی رہ جاتی ہیں، تو ان کی آنکھیں اسی طرح اوپر ہی رہ جاتی ہیں کہ یہ آنکھیں کھلی کیوں رہتی ہیں. اسی واسطے کہتے ہیں کہ انتقال ہونے کے بعد آنکھوں کو جو ہے بند کیا جاتا ہے. اس واسطے وہ آنکھیں اوپر دیکھتی ہے کہ اس کے جسم سے فرشتے ان کی روح کو لے کر آسمان پر جاتے ہیں، تو پھر یہ انسان جو ہے اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے. اسی وقت میں جب روح جسم سے نکل کر چلی جاتی ہے تو پھر آنکھیں اسی طرح رہ جاتی ہے. پھر گھر لوگ اس کیا کرتے ہیں، آنکھوں پر جو ہاتھ پھیر دیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ انسان اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ وہی سیڑھی ہے کہ جس سیڑھی کے ذریعے سے بنی آدم کے انسان کی روحیں آسمانوں تک پہنچائی جاتی ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر بلند کیے گئے اور حضور کی صحبت میں سارے فرشتے موجود تھے. ملائکہ کی معیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر بلند کیے گئے. تو براق پر سوار ہو کر اب 7 آسمانوں پر جانا ہے. تو ایسے وقت میں جا رہے تھے، تو 7 آسمانوں پر جا رہے تھے تو درمیان میں ایک بوڑھی نظر آئی. وہ آپ کو آواز دینے لگی. جبرائیل امین نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز پر توجہ مت دیجیے، آگے بڑھیے. تو براق سواری جا رہی ہے اور تھوڑی دور جانے کے بعد ایک بوڑھا نظر آیا، وہ بھی آپ کو آواز دینے لگا. تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بوڑھے کی طرف توجہ مت دیجیے، آگے بڑھیے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک جماعت نظر آئی. وہ جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الفاظ سے سلام کی: السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر. ایک جماعت نظر آئی، وہ جماعت آپ کو سلام کی. جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام کا جواب دیں. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ جو بوڑھی نظر آئی تھی وہ کون تھی؟ وہ دنیا تھی. ایک بوڑھی عورت جو نظر آئی وہ دنیا تھی. وہ دنیا آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی. اور جو بوڑھا نظر آیا وہ شیطان تھا. ان دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ایسے وقت میں بھی وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرے.
اور یہ جو جماعت آپ کو جو سلام کی ہے وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ آپ نے ان کے سوالوں کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جو ہے لیلۃ المعراج کے موقع پر جو ہے جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر اطہر پر سے گزر ہوا تو دیکھا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے روزے میں نماز پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قوم پر گزر ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے جبرائیل امین آسمان پر پہنچے تو اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ میں اس سیڑھی کے ذریعے سے آسمانوں کے ایک دروازے پر پہنچا جس آسمان کے دروازے کا نام ہے باب الحفظہ، باب الحفظہ۔ تو اس آسمان کا ایک دروازہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے کہ میں اس دروازے تک پہنچا ہوں، جبرائیل امین مجھے وہاں لے کر گئے ہیں، اور اس کے بعد جبرائیل امین نے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب آسمان کا جو داروغہ ہے تو واچ مین بولیں گے اسے، اپنی لینگویج میں سمجھنے کے لیے داروغہ یعنی واچ مین جو گیٹ کے پاس ٹھہرتے ہیں، تو آسمان کا گیٹ کا جو داروغہ ہے کہ اس نے جبرائیل امین سے کہا کہ آپ کے ساتھ کون آئے ہیں؟ کہ اللہ کے جبرائیل امین نے کہا کہ میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا کیا آپ کو بلوایا گیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا ہاں بلوایا گیا ہے۔ تو پھر اس نے کہا مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، دروازے کھول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین پہلے آسمان میں داخل ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے آسمان میں داخل ہونے کے بعد ایک بوڑھے، ایک عمر رسیدہ اور ایک بزرگ نورانی چہرے والے ہستی سے ملاقات ہوئی پہلے آسمان پر۔ تو حضرت جبرائیل امین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا یہ آپ کے والد محترم حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ان کو آپ سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جواب دیے اور فرمایا مرحبا بالابن الصالح ومرحبا بالنبی الصالح، خوش آمدید ہو نیک نبی اور نیک بیٹا، کیونکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابو البشر ہیں تو پہلے آسمان پر آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہونے کے بعد کچھ صورتیں نظر آئی۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے رائٹ سائڈ میں، دائیں جانب میں کچھ صورتیں نظر آئی کہ ان صورتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ میں کچھ صورتیں نظر آئی، ان پر جب نظر پڑتی ہے تو وہ مغموم اور روتے ہیں۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ جو سیدھے جانب میں جو فیس اور جو صورتیں ہیں یہ اصحاب یمین ہیں یعنی جنتی ہیں، اور لیفٹ سائڈ بائیں جانب میں جو صورتیں نظر آ رہی ہے جو مغموم ہے، رو رہے ہیں، فرمایا یہ اصحاب شمال ہے، یہ جہنمی ہیں۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سیدھے جانب میں ایک دروازہ نظر آیا جس میں بہت سارے افراد ہیں اور وہاں سے خوشبو آ رہی ہے اور وہ لوگ خوش ہیں، اور ایک بائیں جانب لیفٹ سائڈ میں کچھ صورتیں ہیں اور ایک دروازہ نظر آیا جس میں لوگ مغموم ہیں، رو رہے ہیں، اور ان میں سے بدبو آ رہی ہے۔ بہرحال تو حضرت جبرائیل امین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر وہاں سے آگے بڑھے، دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دوسرے آسمان پر سیم وہاں کا جو دوسرے آسمان پر جو وہاں کا داروغہ جو واچ مین ہے سیم وہی سوالات کیا جو پہلے آسمان کا داروغہ سوال کیا، کیا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس داروغہ نے کہا کہ کیا آپ کو بلوایا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نعم، ہاں۔ تو پھر دروازہ کھولا تو حضور اور جبرائیل امین دونوں دوسرے آسمان میں داخل ہوئے، تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ دو، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ دو بڑے نبیاں ہیں اور یہ دو آپس میں خلیرے بھائی ہیں، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ دونوں سے وہاں پہ ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ السلام، حضور نے سلام فرمایا تو انہوں نے جواب دیا، اور پھر اس کے بعد کہا مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی
اور نیک نبی، خوش آمدید مرحبا ہو۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پہ جبرائیل امین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر گئے، تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورتی کا بہت بڑا حصہ عطا کیا، نور کا بڑا حصہ عطا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بہت حسن دیے ہیں، بہت خوبصورت، حسین و جمیل۔ بہرحال تو تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پھر وہی وہاں کا فرشتہ بھی وہی پوچھا اور جبرائیل امین نے وہی جواب دیا، اور پھر سلام کلام ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے چوتھے آسمان پہ، پھر وہاں کا فرشتہ دروازہ کھولا، سلام کلام کے بعد چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام پھر انہوں نے وہاں پر بھی جو ہے سلام فرمایا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر اس کے بعد جبرائیل امین اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پانچویں آسمان پہ داخل ہوئے، اور وہاں پر حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ الصلاۃ والسلام جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی ہے۔ پھر وہاں پر سلام کلام ہوا اور فرمایا کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین چھٹے آسمان میں داخل ہوئے، جہاں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹویں آسمان پر سلام کلام ہوا، آسمان کے دروازہ کھولا گیا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور سلام ہونے کے بعد انہوں نے وہی کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے ہیں ساتواں آسمان۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ کتابوں میں لکھا ہے جب ساتویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور آپ ساتویں آسمان پر پہنچے ہیں، تو وہاں پر ایک بیت معمور ہے کہ جو قبلۃ الملائکہ ہے، یعنی فرشتوں کا قبلہ، بیت معمور۔ وہ جو دنیا کا جو قبلہ ہے مکے میں کعبۃ اللہ ہے، اس کے سیدھے میں بیت معمور ہے۔ تو کعبۃ اللہ کا سیدھا میں اگر وہاں سے اگر کوئی چیز چھوڑا جائے تو وہ سیدھے نیچے کعبۃ اللہ پہ آ کے گرے گا۔ انسانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ مکے میں ہے، اور فرشتوں کا قبلہ اسی کے سیدھے بیت معمور ساتویں آسمان پر ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیت معمور سے اپنی پشت لگا کر بیٹھے ہوئے۔ جبرائیل امین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا یہ آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم ہے، سلام کیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام فرمایا تو جواب ملا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ تو اس کے بعد جو ہے بیت معمور وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ 7 آسمانوں پر بیت معمور کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھے ہیں، اور نماز ہونے کے بعد جبرائیل امین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر بیت معمور سے اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، ایک بیر کا درخت ہے، ایک بیر کا جھاڑ ہے، سدرۃ المنتہا، بہت بڑا درخت۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس میں نے جبرائیل امین کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ جبرائیل امین تمام فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ ہے، وہ جن کے 600 بازو ہیں، بازو گویا سمجھیے پر، ایک پر اگر کھولے تو 7 زمین 7 آسمان اس پر پہ آ جاتے ہیں، اتنا بڑا فرشتہ ہے جبرائیل امین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل امین کو کہ سدرۃ المنتہا پر ان کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عجیب و غریب تجلیات اور انوارات کا مشاہدہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ عرش اعظم پر، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ تو 7 آسمانوں کے اوپر بیت معمور، اور بیت معمور سے اور آگے بڑھے تو سدرۃ المنتہا، ایک جھاڑ۔ تو وہاں پر جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھے ہیں، اور پھر اپنے فرمایا کہ
وہ جو سدرۃ المنتہا اس کے جو پتے ہیں، فرما رہے کہ رنگ برنگے کیڑے اور رنگ برنگے پتنگے اور ملائکہ اور فرشتے اس بیر کے پتوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ سمجھنے کے لیے زمینوں سے جو مہمان آ رہے ہیں، اس رات اس دن اللہ تعالیٰ نے اس جھاڑ کو سجا، کتنا بڑا، اتنا بڑا، بہت بڑا سدرۃ المنتہا، ہزار کئیوں فرشتے جو ہے اس درخت کو گھیرے ہوئے ہیں اور رنگ برنگ کے جو ہے پتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، وہ سدرۃ المنتہا جو جھاڑ ہے اس کے ہی قریب میں جنت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کا جو ہے قرآن مجید میں بیان فرمایا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، اسی کے پاس میں جنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اور جنت کی طرف اونچے کیے گئے، بلند کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل امین جنت کی سیر کرائے ہیں، جتنی چیزیں دکھانا ہے ساری کی ساری چیزیں جنت کی دکھا دی، اور پھر وہاں سے آگے بڑھے تو سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، خوشبو آ رہی تھی، وہ جنت ہے، اور آگے بڑھے تو بدبو آ رہی تھی، وہ جہنم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک قوم پر ہوا، وہ قوم کے یہ جو ناخن ہیں وہ تانبے کے ہیں، وہ اپنے چہروں کو اور سینے کو نوچ رہے ہیں اور چھیل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ یہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے والے ہیں، ان لوگوں کی سزا یہ ہے، یعنی لوگوں کی غیبت کرنے والے ہیں، یہ لوگ لوگوں کی غیبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی سزا یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب ہوا تو اور یہ قوم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، دیکھا تو ایک آدمی ہے، نہر میں ہے، چیر رہا ہے، پتھر کو لقمہ بنا رہا ہے، پتھر کو لقمہ بنا رہا ہے، پتھر کھا رہا ہے، گویا جہنم کے پتھر مانے جائیں گے، وہ کھا رہا ہے، اور کہاں سے چابے جائے گا، کہاں سے یہ ہوگا؟ تو ایسے وقت میں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ سود خور ہیں، سود خور ہیں، وڈی کھانے والے، رشوت لینے والے، ناجائز اور حرام مال کھانے والے یہ لوگ ہیں کہ جو حرام مال کھائیں گے ان کی سزا جو ہے یہی ہوگی۔ اور یہ قوم پر گزر ہوا، ایک کھیتی ہے، وہ قوم کھیت کو کاٹ رہے ہیں، سال میں 2 مرتبہ، جو کھیتی کا کام کرنے والے ہیں وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، کھیتی کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ غلہ اگتا ہے۔ تو اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قوم پر گزر ہوا کہ وہ قوم جو ہے غلہ جو ہے کاٹ رہی ہے، تو پھر جیسے کاٹنے کے بعد فائدہ آ گیا، جیسے کاٹ رہے ہیں پھر ویسے پھر جھاڑ آ رہا ہے، پھر ویسے ہی غلہ لگ رہا ہے، فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ، کھیتی کٹ رہی ہے اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے، پھر جیسے ہی کھیت کٹا پھر ویسے پھر فوراً غلہ نکل رہا ہے۔ تو فرمایا یہ کون سی قوم ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا یہ آپ کی وہ قوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہ اپنا مال خرچ کرنے والی ہے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ 700 سے لے کر اور بھی بڑھ کر نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھے تو یہ قوم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، دیکھا تو ایک بڑا سا پتھر ہے کہ وہ ان کے سر پر بڑا پتھر لے کر اس کے سر پہ کچلا جا رہا ہے، اور سر پورا جو ہے چٹنی ہو رہا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پہلے جیسا تھا چہرہ، سر ویسے ہو جا رہا۔ کتنی تکلیف ہوتی ایک زندے آدمی کو، اس کے سر پر بڑا سا پتھر اٹھا کر پھینک دے اور مرے بھی نہ، سر پورا چپٹا ہو جائے، کتنی درد ہوگی، پھر اس کے بعد وہ سر ویسے ہی ہو جاتا ہے، پھر الگ سے پھر اور ایک پتھر، پھر تکلیف۔ فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں، جو آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، جو نماز سے کاہلی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز سے کاہلی کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہ سارے کے سارے واقعات اللہ تعالیٰ دکھلا رہے ہیں کہ جو نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کے سر پر بڑا پتھر دے کر جو ہے فرشتہ مارتا ہے تو سر اس کا چٹنی ہو جاتا ہے، چپٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اور
اور آگے بڑھے ہیں جبرائیل امین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ کتابوں میں لکھا ہے شریف الاقلام، شریف الاقلام مطلب ہے جب بہت سارے قلم ایک قلم سے لکھتے وقت میں جو آوازیں آتی اس آواز کو کہتے ہیں شریف الاقلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے پہنچے ہیں تو وہاں پر قلموں کی آواز، قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی۔ ہاں یہ وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے لوح محفوظ سے امور الہیہ کو نقل کرتے ہیں، تدابیر الہی، وہ تقادیر الہی کو فرشتے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں، اس کی آواز آ رہی ہے۔ اسی واسطے پہلے آسمانوں پہ فیصلے ہوتے ہیں، پھر زمین میں فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کا نظام یوں ہی چل رہا ہے، نہیں، اسے اللہ چلا رہے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ چلا رہے ہیں۔ کس کی موت کب آئے گی، کس جگہ پہ آئے گی، کون کتنے سال جیے گا، کون امیر کون غریب، سب کی قسمتیں، سب کی تقدیریں، فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کام دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کے دیدار زیارت کے بعد آگے بڑھے تو شریف الاقلام اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر فرشتوں کے لکھت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کیا ہے کہ لوح محفوظ سے فرشتے کہ امور الہیہ، تدابیر الہیہ اور تقادیر الہی کو وہ لکھ رہے ہیں، اس کی آوازیں آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس مقام سے جبرائیل امین فرمائے کہ بس یہاں تک میں آیا ہوں، اب یہاں سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ اب آگے بڑھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سے اگر میں آگے بڑھوں تو پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، پر جو ہے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کہ کیا ہیں آگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دکھانا تھا، اپنی زیارت کروانی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی انوارات اور تجلیات کا دیدار کیا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ شرف، یہ مقام دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں، یہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ جیتے جاگتے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر اپنی زیارت کروائی۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ اپنے پروردگار کی اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بلا کر بڑی 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 چیزیں بتلائے ہیں، بڑے بڑے نشانیاں، بڑی بڑی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے۔ لنریہ من آیاتنا الکبریٰ۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اللہ تعالیٰ بلا واسطہ فکان قاب قوسین او ادنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئے اور بات کیے تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 چیزیں بطور تحفے میں دیے ہیں۔ ایک ہے خواتیم سورہ بقرہ، یعنی قرآن میں ایک سورہ بقرہ کی آخر کی جو آیتیں ہیں، فرمایا کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو میں نے کسی نبی کو نہیں دی، کسی امت کو نہیں دی۔ ہاں، اس سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس امت کو وہ چیزیں دیے ہیں۔ میرے بندو، گناہ تم سے اگر ہو گئے ہوں، تم سچی توبہ کرو اور تم مجھ سے جو ہے یہ اس طریقے سے تم مجھ سے دعائیں مانگتے رہو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہی تو ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اللہ کی ذات کتنی رحیم اور کریم ہے، 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے وہ ہمیں جو ہے یہ آیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں دیے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ بس یہ آیتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیے، کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو تم اسے پڑھتے رہو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ گویا تم مجھ سے کہو، اس طریقے سے کتنا اللہ ہیلپ کر رہے ہیں ہماری۔ اللہ اکبر۔
کتنی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں. تو اللہ اس کی معنی ہے اے ہمارے پروردگار لا تؤاخذنا، ہمارا مؤاخذہ نہ فرمائیے، ہماری پکڑ نہ فرمائیے. ان نسینا او اخطانا، ہم سے جو بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں بھول کر یا جان کر، تم مانگتے رہو. او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، تم دعا کرتے رہو کہ تم یہ مانگتے رہو کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالیے کہ جو ہم سے پہلے ڈالا گیا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور جو ہمیں طاقت، جو ہمیں صبر اور برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ چیزیں ہم پر نہ ڈالیے. ما لا طاقت لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، معاف فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر نصرت کو مانگی، اللہ تعالیٰ سے فتح کو مانگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں دیے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، ہماری نجات اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں سے ہم کیا ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں، اور کافر قوم پر جو ہے ان پر غالب ہونے کے لیے فتح اور نصرت اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ ہمیں دے رہے ہیں، اللہ ہمیں بتلا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ گناہ تو ہم کر رہے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معاف کروانے کے لیے دعائیں بھی بتلا رہے ہیں، اللہ مانگنے کا حکم دے رہے ہیں. گویا یہ سمجھنا یہی ہے کہ میرے بندو تم اس طریقے سے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور تم ظالم قوم پر اور کافر قوم پر فتح اور نصرت کے لیے تم یہ دعا مجھ سے مانگتے رہو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. معمولی چیز نہیں. یہ تو 60-70 سال کی زندگی اگر ہم اللہ سے ہم گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو راضی کر کے مر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کروڑوں سال کی جنت اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم مانگو دعا اس طریقے سے. پھر دوسری چیز جو دیے ہیں، اگر اس امت کا کوئی آدمی مرتے وقت میں ایمان کے ساتھ مرا، دنیا سے انتقال ہوتے وقت رائے ذرہ برابر بھی ایمان لے کر گیا، جس کے دل میں جو ہے ایمان ہے، تو پھر ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے ضرور. کیونکہ بہت سارے افراد ہوتے ہیں، دیکھو جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک تو دخول اولی ہے اور ایک ہے دخول ثانی. پہلی انتقال ہو گیا اور دنیا میں ایسی زندگی گزارا انسان کہ اپنے ہر عمل سے اللہ کو راضی کرتا رہا، مرد ہو یا عورت جو بھی ہو، دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے وہ زندگی گزارتا رہا. اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا، ہر کام نبی کی اطاعت میں تھا، اور اس کے دل میں خوف و خشیت تھی کہ کسی بھی حال میں ایک نہ ایک دن مجھے موت آئے گی اور میں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. میرے لیے جنت اور دوزخ اللہ بنا کے رکھے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر کے نبی کی اطاعت کر کے میں جنت میں جاؤں، جہنم میں نہ جاؤں. دنیا کی زندگی میں یہ تقوی کے ساتھ مرد ہو یا عورت زندگی گزارتے رہے، اور جب اس کی اسی عالم میں، تقوی کے عالم میں اس کی موت آئی اور دل میں ایمان اور اعمال سے اس کی زندگی بری ہوئی تھی، تو پھر یہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو فرسٹ ٹائم پہ ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دیں گے. اس کو کہیں گے دخول اولی، جنت میں دخول اولی. اور دوسرا ہے کہ فرسٹ ٹائم مرنے کے بعد فوراً جو ہے جنت میں نہیں جاتے. اب انسان نمازیں چھوڑ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، نبی کے طریقے پہ زندگی نہیں ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، دل میں ایمان تو تھوڑا بہت ہے لیکن اعمال میں کمی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بقدر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں جلائیں گے، جہنم کے عذابات میں وہ رہے گا. پھر ایک نہ ایک دن اس کے دل میں ایمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کے دل میں ایمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے نکال کر جنت میں داخل کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پہلی چیز جو دی تھی وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو امت کو لیے تعلیم کے طور پر دی گئی کہ امت یہ مانگیں گے، یہ دعائیں مانگیں گے تو کافر اور ظالم قوم پر فتح اور نصرت ملے گی، اور ساتھ ساتھ میں
جو ہے کیا کہتے ہیں امت اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے مانگے، گویا دعائیں بتلا دی گئی، اللہ تعالیٰ خود قبول کریں گے ہم اگر یہ دعائیں پڑھتے رہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو ہے یاد کر لینا چاہیے، ہمیشہ نمازوں کے بعد اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں ان سورہ بقرہ کی آخری 2-3 آیتیں ہیں اس کو جو ہے یاد کر لینا چاہیے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ کر دیں گے۔ اور تیسری چیز ہے 50 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ یہ 3 چیزیں، نمازیں تو اپن 5 پڑھ رہے ہیں لیکن اصل میں تو ہے تو وہ 50، تو 50 نمازیں فرض کی گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ تعالیٰ دیدار الہی سے مسرور ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو 3 تحفے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے ہیں، یہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس سے روانہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں آسمان پر تھے، وہاں سے گزرے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بس کچھ نہیں کہا۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر 6ویں آسمان پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ چیزوں کو لے کر آئے ہیں، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا حکم ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ 50 نمازیں جو ہے دی گئی ہیں امت کو، 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، بنی اسرائیل، مجھے اچھی طرح تجربہ ہے کہ بنی اسرائیل اتنی بڑی قوم، مضبوط قوم ہے، لیکن وہ جو ہے عمل کے اعتبار سے بہت سستی، لاپرواہی ہوتی ہے، کہ مجھے بنی اسرائیل کے قوم پر تجربہ ہو کر ہے، یہ آپ کی امت تو بہت کمزور ہے، تو یہ 50 نمازیں ادا نہیں کر سکتی، جا کر کچھ تخفیف کی درخواست کریے اللہ سے۔ اللہ کے دربار میں گئے اور جا کر کچھ کم کرنے کی ریکویسٹ، 50 نمازیں نہیں، کچھ نمازیں کم کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کیے تو 5 نمازیں کم ہوئی ہیں، 45۔ پھر آئے پوچھے موسیٰ علیہ السلام کتنے ہوئی ہے کہ 45، نہیں اور جائیے۔ اتنا کم کراتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا کم کراتے 5 نمازوں کے پاس پہنچے ہیں۔ 50 سے 45 مائنس ہوئے، 5 نمازیں ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو پوچھا کہ اور کتنی نمازیں ہیں؟ تو 5 نمازیں۔ بولے کہ یہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، اور جا کر کم کرائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے شرما گیا، اب میں نہیں جا سکتا۔ اتنی 50 تھی تو اس سے کم کراتے آ گیا، اب کیا کہتے ہیں میں نے اللہ سے شرما گیا، اب میں جو ہے نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 نمازوں کو لے کر جو ہے پھر واپسی ہوئی۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بلا کر تحفہ دے رہے ہیں نمازوں کا 5۔ کسی نبی کو نہیں دیا آسمانوں پہ بلا کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور یہ نماز سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، اتنی بڑی ہستی کو 7 آسمانوں پر بلا کر جو ہے اپنا دیدار کرا کے 5 نمازوں کا گفٹ دیے ہیں، لیکن یہ امت یہ 5 نمازوں کو صحیح معنی میں اس گفٹ کو نہ لینے کی وجہ سے مصیبت اور عذابوں میں یہ امت مبتلا ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی عالی شان ہستی، اور اس کو جو ہے وہ گفٹ دیا گیا کہ جو 7 آسمانوں پر بلا کر گفٹ دیا گیا، یہ امت جو ہے اس وقت ان نمازوں کا پاس و لحاظ نہیں کر رہی۔ میرے بھائیو یہ بڑی غلطی ہے، یہ بڑی کوتاہی ہے۔ نمازوں کی پابندی سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کو چمکاتے ہیں، روزی میں برکتیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچاتے ہیں، اور دنیا کی زندگی عافیت سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں، اور ہر اعتبار سے وہ بندہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اس بندے کی مدد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں کئیوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں کہا اور دیا، یہ نمازیں فرض ہی 7 آسمانوں پر، یہ گفٹ اللہ تعالیٰ دیے ہیں امت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے چیزوں کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے یہ نمازوں کو لے کر واپس ہوئے۔ سب سے پہلے بیت المقدس
مسجد اقصی پہنچے. ہاں جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہتے ہیں لے کر ایک رات میں بیت المقدس، وہاں سے ساتوں آسمان، پھر بعد وہاں سے جو ہے اللہ تک پہنچے، زیارت کیے، بات چیت ہوئی، اور وہاں سے نمازوں کا گفٹ لے کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے ہیں، اور وہاں سے بیت المقدس سے راتوں رات پھر مکہ واپس ہو. اب صبح ہونے کے بعد لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا واقعہ بیان فرمائے. لوگ حیران اور پریشان ہو گئے، متحیر ہو گئے. یہ راتوں رات ایک انسان کیسے پہنچ سکتا ہے اتنی دور؟ کیونکہ اس زمانے میں پیدل جانا پڑتا تھا یا سواری پہ گھوڑ اونٹ وغیرہ پہ جانا پڑتا تھا، لیکن اتنا بڑا سفر یہ کیسے طے کر سکتے ہیں؟ اور کفار مکہ نے بطور امتحان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوالات کیے ہیں. بیت المقدس، جو وہاں کے لوگ فلسطین جا کر بیت المقدس وغیرہ کی چیزیں دیکھ کر آئے ہیں، کہ وہ لوگ حضور سے کچھ سوالات کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور کے سامنے کر دیا. وہ کفار مکہ جو سوالات کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا فوراً جواب دیتے تھے. یہاں پر کون سی چیز ہے، یہاں پر کون سی چیز ہے، یہاں پر کون سی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام سوالات کے جوابات دیتے تھے. اور وہ لوگ جہاں تک ہو سکے حضور کی بات کو جھٹلانے کی وہ لوگ اس میں تھے. مطلب حضور جو بھی کہے، نعوذ باللہ من ذالک، لوگ سننے والے لوگوں کے ذہنوں میں یہ جھوٹ ہے، سارے لوگ اس کو جو ہے جھوٹ ہونے کو مان لیں. یہ کفار مکہ یہ طریقے سے حضور سے سوالات کر رہے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام سوالات کا جواب دینے لگے. تو پھر فرمایا ان لوگوں نے کہ کچھ علامات تو ہمارے کو بتائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ملک شام، یہاں کا ایک قافلہ ملک شام تجارت کی غرض سے روانہ ہو چکا ہے، اور درمیان میں ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا، اور پھر آخر میں وہ مل گیا، اور وہ قافلہ 3 دن کے بعد یہ مکہ پہنچے گا. 3 دن کے بعد یہ مکہ پہنچے گا. پھر ہوا یہ کہ جو ماننے والے اس واقعے کو تسلیم کر لیے، لیکن کفار قریش مکہ، کفار مکہ، ان کے دلوں میں جو عناد اور عداوت جو بھری ہوئی تھی، اور ان کے دلوں میں بت پرستی کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، حق کو تسلیم کرنے کے در پہ نہیں تھے، تو وہ لوگوں نے حضور کی یہ ساری چیزوں کو مانا نہیں. ساری چیزیں بتلائے ہیں، معراج کا پورا واقعہ، بیت المقدس کا جو ان کے سوالات تھے، وہ سارے کے سارے سوالات، جوابات ان کے سامنے رکھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے عناد اور سرکشی کی وجہ سے حضور کی اس بات کو مانا نہیں. آخر میں 3 دن کے بعد جو ہے وہ قافلہ آیا. لوگوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ حضور جو 3 دن کا ہے، اتنے بجے اتنے وقت میں، شام کے وقت میں آئے گی کہے، اور اسی وقت وہ قافلہ جو ہے مکے میں داخل ہوا ہے. تو لوگ ان میں سے ولید بن مغیرہ نے کہا یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے لگا. اور اس کے ساتھ میں جو لوگ تھے وہ کیا بولے کہ ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں ولید سچ کہتا. تو بہرحال چاہے لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین ساری دنیا میں غالب ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے اسی واسطے کہ یہ خاتم الانبیاء ہے، کہ تمام اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والی نہیں ہے. یہ آخری دین ہے، یہ آخری شریعت ہے، یہ آخری کتاب ہے. جو اس کتاب کو مانے گا، جو اللہ کے احکام کو مانے گا، جو اللہ کے نبی کی بات کو مانے گا، اسے دونے جہاں میں اللہ چمکائیں گے. جو نبی کی بات کو نہیں مانے گا، اس دین پر عمل نہیں کرے گا، شریعت کے اصول کو توڑے گا، فرائض کو چھوڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے گا، اور تو پھر ایسے وقت میں اس کے لیے دنیا میں بھی بے عزتی، ذلت و رسوائی، مصیبت اور پریشانی کا سامنا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی آخرت تباہ و برباد ہے، جہنم. اللہ تعالی ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر، سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی سارے عالم کے ہدایت کے فیصلے فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.